أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی کا ناحق جان لینا بڑا گناہ اور جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے نا، ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، اسی طرح کسی کی ناحق جان لینا اس سے بھی بڑا گناہ حرام کام ہے۔ آخرت میں اس کی سزا جہنم ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو ان دونوں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کسی کا مال ناحق نہ کھائے، کسی کی ناحق جان لینا بھی بہت بڑا گناہ ہے نا۔ اللہ رب العزت نے طاقت دیا ہے تو کمزوروں پر اس کو نہ جتلانا، دنیا کے اندر ظالم بن کے زندگی نہ گزارنا، مظلوم بن کر زندگی گزارنا۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے، کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ کفر ہوگا حکومت چلے گی لیکن جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں پر اللہ رب العزت ختم کر دے گا معاملہ، ہے نا۔ ظلم کی ناؤ کبھی پنپتی نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت کو فرماتے ہیں حسد کرنے والے اسباب سے بچو۔ انسان کو ایسے فضائل اور کمالات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے نا۔ جو اللہ رب العزت نے اس کے اختیار میں نہیں دیا ہے اس کو اس کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو فضیلت دے رکھی ہے، جیسے مرد ہونا، عورت ہونا، حسین و خوبصورت ہونا، اونچے خاندان میں پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ ایسے کمالات ہے کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی اگر چاہے کہ میں مرد ہوں تو عورت بن جائے کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میں کالا ہوں خوبصورت بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت تو ایسے فعل کی اور ایسے چیزوں کی تمنا بالکل نہ کرے جس کو اللہ رب العزت نے جو اس کے اختیار میں نہیں رکھا ہے نا۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اونچے خاندان کا سید گھرانے سے ہے اور سامنے والا نچلے گھرانے سے ہے تو ایسی تمنا نہ کرے کہ میں اونچے خاندان میں آ جاؤں۔ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کے اختیار میں انسان کی بس میں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے حسد جیسے ہلاک کرنے والی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس کی تمنا میں لگا رہے گا تو حسد کا شکار ہوگا اور دنیا میں بہت سے جھگڑے اور فسادات کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسد سے ہماری حفاظت فرمائے، ہے نا۔ حسد سے بچنا چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نافرمان بیویوں کی اصلاح کے لیے عفو درگزر کرنا اور احسان کا معاملہ کرنا۔ اگر بیوی شوہر کی نافرمانی کرے تو شوہر کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو نرمی سے سمجھائے، ہے نا، آسکن نہ چڑھائے، پہلے نرمی سے سمجھائے۔ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو دوسرا پہلے نرمی سے سمجھانا ہے۔ اگر وہ سمجھانے کے بعد سمجھ گئی تو ٹھیک ہے، اگر وہ باز نہ آئے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونا بند کر دے۔ کیا ہے؟ اس کے ساتھ سونا بند کر دے تاکہ اس شوہر کی ناراضگی کا احساس ہو جائے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنی غلطی کی اصلاح کرے، لیکن بستر الگ ہو کمرہ الگ نہ ہو۔ بھائی نافرمان بیوی ہو گئی ہے تو پہلے نرمی سے سمجھانا ہے، نہیں مان رہی ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کا ساتھ سونا بند کر دو تاکہ اس کو ناراضگی کا احساس ہو کہ میرا شوہر میرے ساتھ نہیں سو رہا ہے، تاکہ اس کو شرمندگی ہو۔ لیکن بستر الگ کرنا ہے، کمرہ الگ نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ بھی باز نہ آئے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم ان کو اتنی معمولی مار مارو جس سے ان کے بدن پر چوٹ کا نشان نہ آئے۔ اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ معمولی مار مارنا ہے، ایسا مارنا نہیں ہے کہ اس کے بدن پر چوٹ کا نشان ہے، بلکہ معمولی مار مارنا ہے۔ چہرے پر مارنا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا، مارے گا تو بھی کیا ہے، جائز نہیں ہوگا، درجے ہے، نہیں تو ابھی سے جا کر بیوی کو مارنا شروع کر دیں گے، ایسا معاملہ نہیں۔ یہ بھی کیا ہے، بدن پر چوٹ بھی نہ ہے بلکہ ایک طریقہ ہے۔ ان تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے وہ شوہر کی بات ماننے لگے تو اب شوہر کو چاہیے کہ چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کرے اور اب درگزر کا معاملہ کرے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کو مان لی اس نے تو اب چھوٹی موٹی باتیں نہ لائے کہ تم نے ایسا کی تھی ویسا کی تھی، پرانی باتیں ایسا نہ لائے، ہے نا، بلکہ اب درگزر کا معاملہ کرتے رہے اور اب درگزر کا اور بہت ساری چیزیں۔ تو اسی وجہ سے نافرمان بیویوں کی اصلاح کے لیے آپ کو درگزر کا معاملہ کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، کہ سب سے پہلے نرمی سے سمجھانا ہے۔ اگر نرمی سے نہیں مان رہی ہے تو دوسرا درجہ اس کے ساتھ سونا بند کرنا ہے، بستر الگ ہو کمرہ الگ نہ ہو۔ اور اگر تیسرا درجہ یہ کہ اس کو اتنی معمولی مار مارے کہ اس کے بدن پر چوٹ نہ آئے، اور چہرے پر مارنا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے،
تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے شوہر کی بات مان لے تو اب کیا ہے چھوٹی موٹی باتوں میں نہ پڑے، بلکہ کیا ہے درگزر کا معاملہ۔ ازدواجی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ اس میں نوک جھوک تو ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے بخاری شریف کی روایت ہے کہ عورت کی صفت بیان کی۔ عورت کی صفت کیا ہے؟ ساری زندگی اس پر قربان کرو، ہر ضرورتوں کو اس کا پوری کرو۔ اور ایسا ہوا کہ کوئی موقع پر کام کاج نہیں چل سکا شوہر کا تو فوراً کم عقل دنیا کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے جملہ کہیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ما رأیت منک خیرا قط، میں جب سے تیرے نکاح میں آئی ہوں جب سے تیرے نکاح میں تیرے گھر میں آئی ہوں، جب سے تیری طرف سے کوئی بھلائی نہیں ہے، سب آزمائے ہوئے جانتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو برائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ مکانا مقصود ہے۔ یاد رکھنا یہ اس طرح کے جملے کہیں گی، یہ کم عقل دنیا کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے تجھے قوام بنایا ہے۔ اب کیا کرنا؟ اگر اس طرح کے جملے کہے تو تمہیں صبر سے کام لینا، اللہ رب العزت تیرے گھر کو جنت بنا دے، ہے نا۔ یہ ازدواجی زندگی ہے۔ ہاں ایسا نہیں کہ بھی کیا ہے کبھی کبھار بیویوں کا ہاتھ بھی بٹا دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی خاص صفت کیا بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں، آٹا بھون رہے ہیں، اگر آج کوئی کام کر لے تو کیا کہے گا جو کا غلام بن گیا، ہے نا۔ ایسا نہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے یہ سنت ہے نا، ایسی سنت اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا حال کہ کبھی آٹا بھون کے دے رہے ہیں، کبھی کپڑے دھو رہے ہیں، سب کچھ ہی کر رہے ہیں۔ اور آج دیکھو ہماری زندگی کا حال کہ وہ ہم نے پہلے تو اس کو نوکر سمجھ لیا اور یہ چیزیں پوری دنیا کے اور پورے گھریلو کام ہم کرا رہے ہیں۔ ایسی زندگی ہماری بننی چاہیے کہ بھی عفو درگزر کی، محبت کی، کبھی اس کا ہاتھ بنا دے، کبھی بیمار ہے تو ہم کیا ہے سر دبا دے، پیر دبا دے، اور کیا ہے بہت ساری چیزیں، کبھی بیمار ہے تو ہاتھوں سے کھانا بنا دے، بہت ساری چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کیا ہے وہ ہے تو وہی چیزوں کو کرے، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی کی خاص صفت ہے کہ اللہ کے نبی ہاتھ بھی بٹا رہے ہیں، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ خود فرماتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال کہ حضرت عائشہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی عائشہ سے کہہ رہے کہ چلو عائشہ کوئی نہیں ہم دوڑ لگاتے ہیں، ہے نا۔ اگر آج کوئی کر لے تو کتنے فتوے لگ جائیں گے، دیکھو بیوی کے ساتھ آگرہ میں ہے نا۔ تو کیا ہے حضرت عائشہ سے کہا اللہ کے نبی نے چلو عائشہ ہم دوڑ لگاتے ہیں، اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ دوڑ رہی ہے، رننگ کر رہی ہے، دوڑ اللہ کے نبی مضبوط ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی جیت گئے تو حضرت عائشہ کا دل چھوٹا ہوگا۔ اب دیکھو اللہ کے نبی بیویوں کو کیسا خوش کر رہے ہیں۔ دوسرے موقع پر ایسی معاملہ ہے کہ چلو عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، حضرت عائشہ بھی دوڑ رہی ہے اور حضرت اللہ کے نبی بھی دوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آگے نہیں کر رہے تھے لیکن جان بوجھ کر پیچھے رک کر حضرت عائشہ آگے چلی گئی تو اللہ حضرت عائشہ خوش ہو رہی کہ اللہ کے نبی میں جیت گئی تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے عائشہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، تیل کا بدلی کا برابر سرابر ہو گیا۔ یہ صفت ہے نا، یہ صفت ہے کہ چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ازدواجی زندگی بڑے ہیں۔ آج طلاق کے مسائل تھے، ذرا باتوں پر طلاق کی مسئلہ کہ ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت اور صورت کو اپنی زندگی میں نہیں اپنایا ہے نا۔ بس نکاح کر لیا اور وہ کیا سمجھ رہا ہے تو کیا معلوم، ہے نا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہے بیویوں کے حق ہم ادا کرنا چاہیے، شوہر کو بیوی کا حق، بیوی کا حق، یہ تمام چیزوں کی کیا ہے رعایت کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کیا ہے ہم اللہ رب العزت نے من کو بنایا تو اسی پر کیا ہے قومی اور تمام چیزوں کو یہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نیک لوگوں کے لیے جنت میں مختلف درجات ہوں گے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا دور اس سے دور رہتے ہیں، جو تو عمل کے اعتبار سے جنت میں ان کے مختلف درجات ہوں گے۔ اول درجے کے لوگوں کو نبیوں کے ساتھ، دوسرے درجے والوں کو صدیقین کے ساتھ، تیسرے درجے والوں کو شہیدوں کے ساتھ اور چوتھے درجے والوں کو صالحین کے ساتھ جنت میں جگہ ملیں گے۔ لیکن درجوں کے فرق کے باوجود اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو ملنے کا موقع عطا فرمائے گا، لیکن اچھا بننا پڑے گا، جنت والے اعمال کرنا پڑے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 72 اور 73 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں دین کے نام پر دنیا مت کماؤ، دین کے نام پر دنیا مت کماؤ۔ انسان کی ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق خود بھی دین کی خدمت کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے اور اسلام کی راہ میں آنے والی سختیوں کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اسلام کی خاطر جو بھی تکالیف آئی اس کو برداشت کرنا۔ اس کے برعکس ایسے لوگوں کی برائی بیان فرمائی جو مال و دولت، عزت و شہرت حاصل کرنے کے لیے دین سے وابستہ رہتے ہیں اور اپنے فائدے کو دین پر مقدم رکھتے ہیں اور آزمائش کو اپنا دامن بچا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کے نام پر دنیا کمانے سے ہماری حفاظت کرنا۔
بالکل بھی دین کے نام پر دنیا نہ کماؤ. ہاں بڑی وعید آئی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انسان چاہے اپنے آپ کو کیسے ہی محفوظ قلعے میں بند کر لے پھر بھی اپنے وقت پر اس کو موت آ کر رہے گی. کسی بھی حالت میں موت اس کو آ کر رہے گی. جب موت کا آ کرنا یقینی ہے, ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے, کیوں نہ ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کریں تاکہ قیامت کے دن ہمیں حسرت اور افسوس نہ کرنا پڑے. ہر ایک کو کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. تمہیں کیا موت کا مزہ چکھنا ہے, تمہیں کیا یاد رکھو کہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے تو کیا ہے موت آ کر وہ رہے گی, ہے نا. مضبوط قلعوں میں ہوں گے, یعنی ایک عورت اور ایک اس کا شوہر, اس کی پیشن ہوئی تھی کہ وہ مکڑی کے ذریعے ماری جائے گی. بڑا واقعہ مختصر بتا دو کہ مکڑی کے ذریعے وہ ماری جائے گی اور مکڑی سے. تو ہم اس کا شوہر بڑا مالدار تھا اور یہ لڑکی بھی بڑی خوبصورت تھی, تو اب اس کی پیشن ہوئی, بہت ساری چیزیں ہوئی. تو ایسا اس نے محل بنایا کاش کا کہ جہاں پر مکڑی بھی نہیں آ سکتی, وہ جالے بھی نہیں آ سکتے, تو کچھ بھی نہیں آ سکتا تھا. لیکن اللہ رب العزت کا نظام ہے, ایک مرتبہ بیٹھی بھی تھی, اچانک دیکھا کہ مکڑی ہے کہ چلو میں اس کو یہ مکڑی کی وجہ سے میری موت آئے گی, چلو میں اس کو پیر سے مسل دیتی ہوں. وہ عورت نے سوچی جیسی پیر سے مسلی اس کا جو زہر ہے اس کے پیر میں لگ گیا, اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی, ہے نا. مشیدہ کہ اگر تم قلعوں میں محفوظ بھی ہوگے, مضبوط قلعوں میں محفوظ بھی ہوگے تو اللہ رب العزت کی موت وہاں پر آ کے رہے گی, کوئی نہیں بچ سکتا, ہے نا. آج میری باری ہے, کل تیری باری ہے. کل کو تم نے مجھے ہلایا تھا, کل کو تجھے بھی ہلایا جائے گا, ہے نا. کل تجھے تو کندھے میں اٹھا کر پھر رہا تھا اور قبر کے گڈھے میں اور قبر کے گھڑے میں ڈال رہا تھا, کل کو بھی تو ڈالا جائے گا, ہے نا. بڑے بڑے کپڑوں اور اس میں عیاشیوں میں گھومتا تھا اور بڑے محلات میں اپنی زندگی بسر کرتا تھا. اگر کپڑے پر داغ بھی لگ جاتا تو اس کو تجھے بڑا غصہ آتا تھا, لیکن آج تو قبر کی مٹی میں پڑا ہوا ہے. تیری جو کھوپڑی بڑی اونچی تھی لیکن آج قبرستان میں جا رہے ہیں تو تیری کو پیروں کے نیچے تیری کھوپڑی آ رہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو نفس ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہاں انسان یاد رکھے, تکبر نہ کرے. تکبر مکن تھی نہ ہارے سر کی نظر آئی بسر, کہ تکبر نہ کر. شیخانی فرماتے اے میرے بیٹے تکبر نہ کر, کل قیامت کی دن تیری پیشی ہوگی. ہاں تکبر سے اللہ کی چادر ہے, اس کو پھاڑنے کی کوشش کرے گا, اللہ رب العزت کی پکڑ آ جائے گی. تو موت کی تیاری کرنا چاہیے. سورہ نساء کی آیت نمبر 92-93 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مقتول جس کا قتل کیا گیا ہے وارثوں کو بدلہ لینے کا حق حاصل ہے. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے, اور مقتول کی وارثوں کا بدلہ لینے کا حق حاصل ہے. اگر کوئی کسی کو غلطی سے قتل کر دے اس کے لیے مسلمان غلام یا بانی کا آزاد کرنا واجب ہے, اور مقتول جس کو قتل کیا گیا اس کے گھر والوں کو اس کے مرنے کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی رقم دینا بھی ضروری ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں دین کے خاطر ہجرت کرنے میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کی ترغیب دی ہے, فرمایا کہ ہجرت دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. جن ممالک اور بستیوں میں اسلام کے احکام کی ادائیگی پر پابندی لگا دی گئی ہو, یہاں تک کہ مسلمان اسلامی وضع قدر سے انکار نہ ہو کر سکتا ہو, اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی صحیح انتظام نہ ہو, اگر اعلیٰ کا اجازت دے تو ہمت سے کام لے کر اسلامی احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اگر ہمت نہیں کر سکتے ایسی بستی میں کسی مسلمان کے لیے رہنا مناسب نہیں ہے, دوسری جگہ کیا ہے منتقل کرنا چاہیے. جہاں پر ایمان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہو, بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی ہو, غیروں کا ماحول ہو اس کے اندر, تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے, وہ راستے کو اور وہ جگہ کو اور وہ ملک کو اور وہ شہر کو کیا چھوڑ دینا چاہیے. قرآن کا فیصلہ ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 112 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے گناہ دوسرے بے گناہ کے سر ڈالنے والوں کو دگنا عذاب ہوگا. جو شخص خود گناہ کرے اور اس کا الزام کسی دوسرے بے گناہ پر لگا دے اس کا دگنا عذاب ہوگا. ایک خود اس کے گناہ کرنے کا عذاب, دوسرے الزام لگانے والے کا عذاب. اس لیے کہ گناہ کرنے اور دوسرے پر الزام لگانے سے بچنا چاہیے نا. آج دنیا میں لگا دیتے اس کے اور بڑا ہنر سمجھتا ہے, لیکن اللہ رب العزت اس کے یہاں پکڑ آ جائے گی. سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سچی گواہی دو تاکہ حقدار کو حق مل جائے. اسلام چاہتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم ہر ایک کو بغیر کسی بھید بھاؤ کے مکمل انصاف کرے, انصاف ملے. عدل انصاف کے معاملے میں چونکہ گواہوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اس لیے ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ سچی گواہی کا فریضہ انجام دینا چاہیے. قاضی اور جج حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے, حقدار کو اس کا حق مل سکے, ہے نا. چاہے کچھ بھی ہو جائے, کتنا بھی سامنے والا بڑا مالدار ہو, بڑا ظالم ہو, لیکن حق کا ساتھ دینے والوں بنو گے تو اللہ رب العزت وہاں پر یہ مدد
کرے گا اور تمہاری جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے اس کو سزا ہوگی. کل قیامت میں اللہ رب العزت یہاں پکڑ آ جائے گی. سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسلام کی توہین کرنے والوں کو روکا گیا، اگر وہ نہ روکے تو اس مجلس سے دور ہو جاؤ. اگر کسی مجلس میں اللہ کے حکام کا انکار اور اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو ان سے ان کو روکنا چاہیے. اگر نہیں روک سکتے تو اس مجلس سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے. اگر وہاں سے اٹھ کر نہیں گئے تو تم بھی ان کے ساتھ گناہ میں برابر شریک ہوں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 142 اور 143 میں فرماتے ہیں منافقوں کی 4 بری عادتوں سے بچو. منافق ہے نا دل میں کچھ اور باہر کچھ ہے نا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں کے ساتھ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب شیطان اور گروہ ڈالوں کے ساتھ جاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ منافق کی علامتوں میں سے بیان فرمایا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 4 بری خصلتوں کا ذکر کر کے مسلمانوں کو اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا. یہ منافق کی علامت ہے، مسلمان کی علامت نہیں ہو سکتی. اللہ اور رسول اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا، کسی بھی اعتبار سے دھوکہ دینا یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہو سکتی ہے. نمبر ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. چاہے کاروباری اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے جو دھوکہ دے گا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھے وہ مسلمان نہیں، بلکہ کیا ہے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. نمبر 2 نماز اور احکام اسلام کی ادائیگی میں سستی کرنا. نماز اور اسلام کے احکام کی ادائیگی میں ایک منافق سستی کر سکتا ہے، مسلمان سستی نہیں کرے گا. نمبر 3 ریاکاری اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے اسلامی احکام پر عمل کرنا. مسلمان تو صرف اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، منافق تو لوگوں کو بتانے کے لیے کرتا ہے نا. نمبر 4 شرعی احکام کی طرف ہمیشہ تذبذب اور کشمکش میں مبتلا رہنا ہے نا. کیا فرمایا کہ شرعی احکام ہے، اللہ کے رسول نے تمام چیزوں کو بیان کر دیا، قرآن نے اللہ تمام چیزوں کو بیان کر دیا، اس میں کیا ہے وسوسے میں پڑے رہنا ہے نا. اس میں عقلی گھوڑے دوڑانا کہ ایسا ہوا تو ایسا کیوں ہے نا. آج مسئلہ ہے کہ بھائی کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا. کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، ٹوٹنا نہیں ہے. اب انسان عقل دوڑا تو بہت ساری چیزیں نکلتی ہے کہ بھائی کان میں ڈالنے سے ٹوٹ جا رہا ہے، آنکھوں میں یہاں بھی تو دماغ سے کنیکشن ہے. تو کیا ہے یہ چیزوں کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صرف تذبذب میں نہ پڑھنا. یہ تمام چیزوں کو کہہ رہی یہ چیزیں شریعت کے اعتبار سے ہے، قرآن حدیث کے اعتبار سے کشمکش میں نہ پڑھنا، شک میں نہ پڑھنا. خطرہ ہے کہ ایمان سے خارج ہو جائے ہے نا. کشمکش میں نہیں پڑھنا کہ ایسا ہوگا، اپنے عقلی گھوڑے بھی نہیں دوڑانا. سمینا واتا نا قرآن کا فیصلہ آ گیا میں اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑاؤں گا ہے نا. یہ چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے. سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مظلوم جس پر ظلم ہوا ظالم کا ظلم بیان کر سکتا ہے. بری بات کا بیان کرنا پھیلانا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے. ہاں اگر کسی پر کوئی ظلم ہو اور وہ اپنی مظلومیت ظاہر کرنے کے لیے ظالم کا ظلم اور زیادتی بیان کرے تو یہ جائز ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 152 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. جو لوگ بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض کا ایمان کرتے ہیں وہ بلا شبہ کافر ہے. ہر ایک نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. جو تمام رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو اللہ کے رسول اور سچے رسول مانے وہی مسلمان ہو سکتا ہے. جو کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 151 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں خدا ایک ہی ہے، وہ تنی تنا ہے. تمام عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تین ہے. نمبر 1 اللہ، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت جبریل علیہ السلام یا حضرت مریم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عقیدے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا خدا ایک ہی ہے، وہ تنی تنا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا جہاں وہی مالک ہے نا. ہمارے بچوں کو ہم کرسچن اسکولوں میں ڈالے ہیں، کیا کیا سیکھ رہا ہے اولاد کو کوئی پتہ نہیں ہے. ہاں بہت ساری چیزیں بول رہا ہے، ماں باپ خوش ہو رہے ہیں لیکن وہ عقیدے کو خراب کر رہے ہیں نا. دیکھو کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام یہ تینوں ایک خدا ہے. بتاؤ اتنے عقائد کو ختم کر رہے ہیں. ہماری زندگیوں کا حال دیکھو ہے نا. بتایا اس سے پہلے بھی ٹیچر ڈے کے موقع پر ٹیچر ڈے آیا ہے نا. ٹیچر ڈے آیا ہے، ٹیچر ڈے کے موقع پر اپنی ٹیچر ڈے میں بچے کیا کرتے ہیں ٹیچر کو گفٹ دیتے ہیں. تو ایک مسلمان سب کچھ نماز پڑھنے والا سب کچھ کرنے والا اور وہ ٹیچر غیر مسلم ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے ماں گنپتی کی مورتی اس کے کاغذ میں لپیٹ کر دے رہی ہے. بتاؤ یہ عقیدے. تو بچے کا ایمان بن رہا ہے کہ بھائی مورتیوں کی پوجا کرنا چاہے ہے نا.
یہ ہے ہم نے جو اسکولوں میں ڈالے ان پر دھیان رکھنا، ان چیزوں میں کرنا، بہت ساری چیزیں اس وجہ سے ان نظام کی حفاظت کرنا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظلم اور گناہوں کے کاموں میں مدد مت کرو، آپس میں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ظلم اور گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، اس لیے کہ ظلم اور گناہ کے کاموں میں مدد کرنا خود کو ظلم کرنے کے برابر ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقویٰ، نیکی کے کاموں میں مدد کرنا، ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرنا، ہے نا۔ سود کھانے والا، سود دینے والا، اس کے طرف راستہ بتانے والا، لکھنے والا، ہر طرح کا گنہگار ہوگا، ہے نا۔ اس وجہ سے اچھائی کے کاموں میں ہم یہ کرنے والے بنے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھے اعمال پر ایمان لانے والوں کے لیے جنت ہے نا۔ اچھے اعمال کرے گا اللہ رب العزت جنت عطا کرے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 102 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرض حسنہ دینے والے کی گناہ معاف کر کے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں کو قرض دے کر تقاضا نہیں کرتا، انہیں حقیر اور ذلیل نہیں سمجھتا، احسان جتلا کر اپنا اجر ضائع نہیں کرتا اور نہ کسی قسم کے بدلے کی امید رکھتا ہے، تو اس طرح کا معاملہ کرنے کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے، ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہے، ہم ان تمام چیزوں سے کیا ہے محروم ہے۔ تو کیا ہے قرض حسنہ دینا، جتلانا نہ، بلکہ کیا ہے جب ہو جب ضرور اس کی پوری کرنا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی کا ناحق قتل کرنا گویا سارے انسانوں کا قتل کرنا ہے، اور کسی ایک کی جان بچانا گویا سارے انسانوں کو بچانا ہے۔ جس شخص نے کسی کو بغیر کسی جرم یا گناہ کو ناحق قتل کر ڈالا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور اس جرم کی وجہ سے اسے دوزخ میں تمام انسانوں کے قتل کے برابر سزا دی جائے گی۔ اور جس شخص نے کسی انسان کو ناحق قتل ہونے، ڈوبنے، جلنے اور دیوار کے نیچے دبنے سے بچایا اس کو سب انسانوں کے بچانے کے برابر ثواب ملے گا، ہے نا۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ چیزوں سے بچنا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں چوری کے بدلے چور کے ہاتھ کاٹے، چوری کے بدلے چور کے گڈھے تک ہاتھ کاٹ دو۔ اگر کسی مرد اور عورت نے چوری کی اور اس کا جرم ثابت ہو جائے، سزا کے طور پر اس کا ہاتھ گڈھے کا کاٹا جائے گا، اور اس سزا کے بعد وہ گناہ سے رک جائے، دوسروں کے لیے علم حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ جو شخص سزا پالنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے اور گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا، ہے نا۔ گناہ ہو جائے، معافی تلافی کر رہا ہے تو ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں ساری زندگی، بلکہ جو اسلام کے قوانین ہے، شرائط ہے، جو سزائیں ہیں، اگر وہ اسلام ملک میں نافذ ہو جائے تمام چیزوں کا معاملہ یہ ختم ہو جائے۔ آج دیکھو کتنی پولیس ہے، سب کچھ ہے، سیکورٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چوریاں بڑھ رہی ہے۔ تو ہم دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں عمل کی نیت سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، عمل کی نیت سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کسی عالم دین سے فتویٰ یا مسئلہ دریافت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت خدا اور اس کے رسول کے حکموں کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی ہو۔ کیا فرمایا؟ کسی بھی عالم یا مفتی سے فتویٰ پوچھ رہا ہے تو عمل کرنے کی نیت سے پوچھ رہا ہو، محض مفتی اور علماء کی رائے معلوم کر کے اپنی خواہش کے موافق حکم کو تلاش کرنا نہ۔ ہاں ادھر یہ مفتی کے پاس گیا، وہ مفتی کے پاس گیا، وہ رائے پوچھو اور جو میرے مطابق چل رہا ہے وہ تمام چیزیں کر رہا نہیں۔ ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ عمل کی نیت سے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا چاہیے، الگ الگ مفتیوں سے رائے دے کر اپنے موافق جو چیزیں ہو جائے وہ کیا ہے فتویٰ پوچھنے والا نہیں بلکہ عذاب کا مستحق ہو رہا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا یہ مت سمجھنا اسلام دنیا میں باقی رہنے کے لیے تمہارا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت ہے نا، میں کام کر رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ میرا محتاج ہے، وہی تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اس سے بہتر لے آئے، تکبر نہ کرو۔ اللہ رب العزت کام دے رہا ہے، شکر گزاری ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے تم اسلام کے محتاج ہو۔ اگر تم میں سے کوئی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں مرتد بھی ہوگا، یہاں تک کہ مرتد کی بات کریں، بلکہ اللہ اپنے دین کی خدمت اور حفاظت کے لیے ایسی جماعت کو کھڑا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ سے محبت کرتے رہیں گے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی نرم دل اور ایمان نہ رکھنے والوں کے مقابلے میں سخت دل ہوگے، اللہ کے دین کی جدوجہد کرنے والے ہوں گے اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ہے نا۔
ہر حالت میں ہر چیز کو کیا ہے سمجھنا ہے. اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں. اللہ رب العزت کو اس سے کام لے رہا ہے, یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے, اس کی شکر گزاری ہو اور تمام مصیبتوں پر صبر ہو, یہ چیزیں آئیں گی تو اللہ رب العزت اور کام لے گا. لیکن اگر اس میں تکبر آ جائے گا اور انسان یہ سمجھے گا کہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا ہے, وہ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے. ابابیل کیا ہے, بیت اللہ کی حفاظت کرا رہا ہے ابابیلوں کے ذریعے, ہے نا. یہ اللہ رب العزت کا ضابطہ اور اصول ہے. اس وجہ سے ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے اور چھوٹا بن کر اپنی زندگی گزار کر دین کی محنت کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہمیں توفیق عطا کرے.